آج کا دن یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ میں اس دن پر تمام امت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام شہداء کرام جنہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا، نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کی سرکوبی کے لیے اس عظیم مارکے میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک امت کے سامنے ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت اور دین کی سر بلندی ایسے کی جاتی ہے۔ اس عظیم کارنامے پر ساری امت قیامت تک ان کی احسان مند رہے گی، اور اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جہاں یہ جنگ ہوئی تھی یمامہ کی، وہاں جانے کا اور شہداء کی وہاں قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے کا، اور وہاں ایک مسجد بنی ہے وہاں نوافل پڑھنے کا، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مسلمانوں نے برے صغیر میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تب کہیں جا کے تقریباً 100 سال بعد برے صغیر میں 1974 میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی، اور ختم نبوت کا باقاعدہ پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آف گولڑا شریف، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، اور چودھری ظہور الہی صاحب شہید، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب، سردار طفیل احمد صاحب سمیت اس وقت کے تمام قومی اسمبلی کے ممبر اور سیاسی مذہبی رہنماؤں جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے میں حصہ لیا، اور یہاں میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اس تحریک کے دوران۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ختم نبوت کے تحفظ اور دین کی سر بلندی کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج اس اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہ توفیق ہوئی، متفقہ طور پہ ہم نے قانون پاس کیا کہ جہاں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں یہ لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ، اور یہ پھر یہاں ہم نے وہ قانون بھی پاس کیا ہے کہ اس کی سزا رکھی گئی ہے، اور ہر کتاب کے بعد یہ لکھنا پڑے گا، نہیں تو وہ کتاب ضبط کر لی جاتی ہے، اور ہم نے کئی کتابیں ضبط بھی کی ہیں، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی اس میں ہم نے رکھا ہے تاکہ جو کتابیں پڑھائی جائیں اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، وہاں بھی اسی طرح جو ہے یہ لکھا جائے۔